اچھا بھائی میلاد کیسے منائے؟ مصطفیٰ نے روزہ رکھا تو روزہ رکھ کے منانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں حضور نے تو میلاد روزہ رکھ کے منایا تھا. میں نے کہا بے وقوف آدمی دونوں حدیثیں پڑھ لیتے تمہیں سمجھ آ جاتی. خدا کی قسم حضور نے اپنا میلاد روزہ رکھ کر بھی منایا ہے. اپنا میلاد حضور نے وہ بانٹ بانٹ کے تقسیم کر کے بکرے کھلا کے بھی منایا ہے. حقیقی شریف اٹھائیے, طبرانی شریف اٹھائیے. آقا کریم نے بعثت کے بعد بکرے کٹوائے, فرمایا میرا عقیقہ ہے. کیوں؟ کہ میں اپنی پیدائش کی خوشی منا رہا ہوں. حضور نے اپنے میلاد کی خوشی منائے, فرمایا پکاؤ بکرے, لوگوں کو کھلاؤ بکرے. آقا کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے میں اپنے میلاد کی خوشی میں خود بھی میلاد منا رہا ہوں. اور یہ کہنے والوں کبھی صحابہ نے منایا ہو تو بتاؤ. میں نے کہا کبھی آپ نے یہ حدیث پڑھی ہو تو بتاؤ. یعنی یہ میلاد کا جلسہ مصطفیٰ کر رہے ہیں, اس جلسے میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, تو میلاد مصطفیٰ نے بھی منایا, میلاد ابو بکر و عمر و عثمان و صحابہ نے بھی منایا. فضل سارے پڑھو. فضل کیسے منانا ہے؟ روزہ رکھ کر منانا ہے, یہ بھی حضور کی سنت. اور کھلا پلا کر منانا ہے, لنگر کھا کے لنگر بانٹ کے منانا ہے, یہ بھی مصطفیٰ کی سنت. جی روزہ رکھ کر میلاد بھی مصطفیٰ نے منایا, اور لوگوں کو لنگر کھلا کے بھی مصطفیٰ نے میلاد منایا. اور پھر آگے آئیے, یعنی یہ دو چیزیں. میلاد کیسے منائے؟ ابو لہب کو جانتے ہیں نا, حضور کا چاچا تھا سکا, لیکن حضور کا نہیں تھا, تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو میں چچا ہونے کو بھی نہیں دیکھوں گا. اور اگر کچھ بھی نہیں رشتے میں لگتا اور فارس کا سلمان ہے تو اہل بیت بنا دو, کیونکہ یہاں دیکھا جاتا ہے مصطفیٰ کا کون ہے اور کون نہیں ہے. حضور کا کلمہ کس نے پڑھا ہے, حضور سے محبت کس نے کی ہے, حضور سے پیار کس نے کیا ہے. خدا کی قسم جن صحابہ نے رب کو مانا, انہوں نے بھی مصطفیٰ کریم کی وجہ سے مانا. جب نے ابو قبیس پہ چڑھ کر مصطفیٰ نے پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی, پہلی مرتبہ پتہ کیا فرمایا, اے اہل قریش, اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, مان لو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے لشکر تو نہیں دیکھا تھا, کہتے مان لیں گے. اچھا کیوں مانو گے؟ اس لیے کہ آپ کو مان لیا ہے, شانہ تیری میں کی دساں, اور کون بیان سناوے, کیڑا اتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال شان ہے. وہ کفار کھڑے ہوئے, پتہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, حملہ کرے گا, مان لیں گے کیونکہ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں, صادق اور امین مانتے ہیں. اچھا حضور نے فرمایا, اے کافرو, میں لشکر کے آنے کی خبر دے رہا ہوں, مانو گے؟ جی مانیں گے. کیوں؟ اگر تو مجھے مان دے ہو, تو مجھے مان دے ہو. اچھا ٹھیک ہے جی, میرے مان دے ہو, میری وجہ نہ تسی لشکر بغیر تک کیوں مان دے ہو, بغیر تک کیوں 300 سال کو چھوڑ دے ہو, تو ایک رب کو مان دو نا. میں کہتا ہوں ہاں ایسا ہی تھا, بہت ساروں نے نہیں مانا, چند نے مانا, اور جنہوں نے مانا انہوں نے پہلے کسے مانا تو دیکھا ہی نہیں تھا, رب کا تو پتہ ہی نہیں تھا. صدقے چاہیے محبوب مدینے والے تو, اور جنہیں سانو رب دا پتہ دیتا ہے. انہوں نے کہا چونکہ آپ سچ بولتے ہیں, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہم آپ کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں. تو فرمایا اچھا مجھے مانتے ہو نا, تو رب کو مان لو, وہ جو میرا رب ہے, میرا خالق ہے, ہم سب کا رب ہے, ہمیں پالا اسی نے ہے.
اور جس محبوب نے اللہ کی پہچان کروائی ہم اس کا میلاد نہ منائیں. اور جس ماں نے چچے کی پہچان کرائی ہو, باپ کی پہچان کرائی ہو, کیا آپ میں سے کوئی قسم اٹھا سکتا ہے کہ میرا فلانا باپ ہے؟ قسم شرعی نہیں اٹھا سکتا کہ میرا کیا پتا کون باپ ہے, کوئی پتہ نہیں, قسم نہیں اٹھا سکتا. اور ماں کی تعریفیں بار بار کیوں کرتے ہو؟ کہ یہ ماں ہے جس نے بتایا یہ تیرا باپ ہے, یہ تیرا چچا ہے, یہ تیرا ماما ہے, یہ تیری پھپھی ہے. یہ ماں نے بتایا. صبح شام گاڑیوں میں بھی لکھواتے ماں کی دعا, جنت کی ہوا. میں نے کہا ماں کا یہ مقام ہے, اس نے پتہ کروایا, پتہ دیا ہے, پہچان کروائی ہے, یہ تیرا باپ ہے. مصطفیٰ لوگ ہیں جنہوں نے پہچان کروائی ہے وہ تمہارا خدا ہے. لوگ کہتے ہیں ما احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. ما احدث فی امرنا, جو ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد کرے گا, ما لیس فیہ, جو اس دین میں نہیں ہے, فہو رد, ان کو مردود ہے. لہذا دین میں میلاد نہیں ہے, لہذا یہ رد ہے. لوگ کہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں حدیث اگر پوری تشریح کے ساتھ پڑھی ہوتی تو کبھی یہ جملہ نہ کہتے, کبھی یہ جملہ نہ کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جو فرمایا اس کا معنی سمجھو, اس کا مطلب سمجھو. فرمایا ما احدث فی امرنا ھذا, اس کے آگے ہے ما لیس فیہ, جو اس دین میں نہ ہو. بتاؤ میلاد دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ میلاد قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے, فرمایا نعمت اور رحمت کے ملنے پر چرچا کرو. تو جب نعمت بھی مصطفیٰ ہے, رحمت بھی مصطفیٰ ہے, اور اللہ فرماتا ہے نعمت اور رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ, اور اس خوشی منانے میں جمع نہ کر کے رکھو, خرچ کرو. جس مانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت میں لاکھوں سلام. کیا بات ہے حضور کے آنے کی. صحابہ آپ نے کیوں پوچھا یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے, یا آپ سوموار پندرہ دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا کریم سے پوچھا کیوں, اس لیے جانتے تو تھے مگر مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے تھے. آقا نے بھی نہ فرمایا صحابہ یہ کیسا سوال ہے, تم جانتے نہیں روزہ ثواب کی نیت سے جب مرضی رکھو, میں سوموار کو رکھتا ہوں نہیں. حضور نے بھی باقاعدہ میلاد بیان فرمایا, فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں, اپنے میلاد کی خوشی میں خود روزہ رکھتا ہوں. کہتے ہیں جو دین میں نہ ہو وہ بدعت ہے. میں نے کہا جو دین میں ہو وہ تو سنت ہے. میلاد منانا سنت ہے. قرآن میں رب کا آرڈر بھی ہے اور مصطفیٰ کے سنت سے ثابت بھی ہے. تو ہم ہیں سنی, تو سنت پہ عمل کیوں نہ. ابو لہب جو چچا تھا حضور کا, کافر ایسا کہ پوری صورت نازل ہوئی, لیکن جب مر گیا تو بخاری کی حدیث ہے, خواب میں دیکھا کسی نے کہا ما فعل اللہ بک, اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا برا حال ہے. حضور کی گستاخی کی وجہ تڑپایا جانا ہے, ماریا جانا ہے, صبح بھی ڈنڈے, راتی بھی ڈنڈے, دیہڑی بھی پھیرے جانے ہیں. لیکن جدو ویلا آتا ہے نا پیر والا کہ جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا محمد ابن عبداللہ, تو میری لونڈی تھی سویبہ, وہ آ کے مجھے ایک خوشخبری سنانے لگی کہ تمہارے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا, اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے. تو کہا وہ جس دن میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اسے آزاد کیا تھا, اللہ آج بھی اس وقت مجھے ان انگلیوں سے مشروب دیتا ہے, مجھے شربت ملتا ہے, میں پینا ہوں پھر کہ میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے. یا اللہ تو تے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب, کسی کافر کے عذاب میں کوئی کمی نہیں, پھر اس کے عذاب میں کمی کیوں ہے؟ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی کو پڑھیے, وہ کہتے ہیں دراصل یہ اسپیشل کیس ہے. کیوں کہ اصحاب کہف کا کتا, اور کتا جنت نہیں جائے گا پر اصحاب کہف نہ جائے گا. کوئی کافر کسی کافر کے عذاب میں کمی نہیں, مگر یہ ایسا کافر ہے جس نے میلاد منایا محمد ابن عبداللہ کا. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں خود ہی سوچ لو, اگر کافر ہو محمد ابن عبداللہ سمجھ کے میلاد منائے, اللہ اسے معلوم نہیں رکھتا, تو جو محمد کو رسول اللہ سمجھ کے میلاد منائے اللہ اس کو کتنے انعام سے نوازے گا.